وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب، وقفے سے پہلے آپ سن رہے تھے آپ کے پرانے دوست جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ملتان میں بیٹھے ہیں، سٹنگ ڈک ہیں. میں تو ان کو نہیں سمجھتا سٹنگ ڈک، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں بھی نہیں سمجھتا. میر صاحب ایک عرصہ دراز ربع صدی 25 سال انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ گزارے. اتنے بڑے مجمع کے سامنے جو ہے غلط بیانی کرنی جو ہے وہ نہ ان کی عمر کو زیب دیتی ہے، نہ ان کے مرتبے کو زیب دیتی ہے، نہ ان کے سیاسی کون سی غلط بیانی کی؟ انہوں نے کہا میں باغی ہوں. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کے خلاف یہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، مجھے اس لیے ان کے خلاف کھڑا کیا گیا. ہم نے شیخ رشید کے خلاف دوسرا الیکشن بائی الیکشن بھی جیتا. وہاں سے یہ شکیل اوان صاحب نے شیخ رشید کو ہرایا. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. چلے ٹھیک. یہ میری بات سنیں، 25 سال ہمارے ساتھ یہ رہے. یہاں پہ تو آ کے میرے بھائی جو ہے جب مخدوم جاوید ہاشمی جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال میں ایکسپوز ہوا، وہاں پہ بیوروکریسی کی شکایت جو کر رہا ہے وہاں پہ یہ 3 مہینوں میں ایکسپوز ہو گیا ہے. اور وہاں پہ یہاں پہ جو گلے ان کو پیدا ہوئے کچھ آج آپ ذرا زیادہ سختی نہیں 3-4 سال پچھلے 3-4 سال میں گلے پیدا ہوئے نا، وہاں پہ ان کو 3-4 مہینوں میں گلے پیدا ہو گئے. یہاں پہ آج بھی ہماری آنکھوں میں اس کا حجاب ہے مخدوم جاوید ہاشمی کا، لیکن وہاں پہ کوئی حجاب کرنے والا نہیں ہے. وہ آلریڈی اس کے خلاف صفارہ ہو رہے ہیں. یہ وہاں پہ جو گیا ہے، یہ وہاں پہ جو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب گئے ہیں، ابھی 2-3 مہینوں میں یہ جو ہے نا ان کو سب پتہ لگ جائے گا کہ جس طرح بردباری کے ساتھ، جس طرح برداشت کے ساتھ. ہاشمی صاحب آج آپ کے دوست خواجہ آصف صاحب غصے میں ہیں. جی حامد میر صاحب جی پلیز جی آپ مجھے بھی بات کرنے کی موقع دیں گے. جی پہلی بات تو یہ ہے، میرے بھائی خواجہ آصف کو آپ جانتے ہیں اور بریگیڈیئر گھمن بھی جانتا ہے، اور آپ کے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی میں اس کو ہاتھ جوڑ رہا تھا، سیاست نہ چھوڑو، میں گواہیاں ہیں، میرے پاس تاریخ ہے. یہ اس وقت ہر آدمی بہت دوڑ کر بھاگ گیا تھا نواز شریف کو. میں نے جنگ لڑی اور اس کے بعد اسی پنڈی میں کوئی نہیں لڑتا تھا الیکشن. میں یہاں ملتان سے کیوں لڑنے گیا؟ چودھری نثار تھا، میں نے میاں نواز شریف کو کہا چودھری نثار کو لڑائیں، خواجہ راجہ صاحب کو لڑائیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں لڑتا، تم مقابلہ کرو. میں جب وہاں گیا میں نے نواز شریف کو کہا میرے حلقے میں ایک تقریر کر دیں، آنے سے انکار کر دیا جناب میاں نواز شریف صاحب نے. میں وہ جنگ لڑا اور 77,000 ووٹ لیے. اس کے باوجود یہ کہتے غلط بیانی ہے. یہ کیسی غلط بیانی ہے جب میں نے پچھلی دفعہ ان کو کوئی بات کر کے. آپ بتائیں کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، لاکھوں ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ ان کی گرفتاری سے 7 دن پہلے آپ نے مجھے کیا بتایا؟ مجھے کیوں بیچ میں لے رہے ہیں؟ بتائیں نا ان کی گرفتاری سے 7 دن پہلے آپ نے کیا بتایا تھا مجھے؟ آپ بتائیں کیا مجھے بیچ میں کیوں لا رہے ہیں آپ دونوں؟ یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں، یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں. جس طرح یہ مل ملا کے گرفتار ہوئے تھے آپ نے مجھے بتایا تھا. مجھے نہ بیچ میں اس پروگرام میں بتا رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جی کیا کہہ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب؟ 7 دن کے بعد آپ نے مجھے بتایا تھا یہ گرفتار ہو رہے ہیں، ان کی ڈیل ہو گئی ہے. یہ سارا میاں نواز شریف سے پارٹی چھیننے کی سازش تھی، ان کو قید کیا گیا تھا. آپ کے سر پہ قرآن رکھوں گا، بتانا پڑے گا اس خواجہ آصف کے بارے میں. میں تو کبھی نام نہیں لیا. جاوید ہاشمی صاحب اس پہ دوبارہ بات کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ دونوں بہت زیادہ پرسنل ہو گئے ہیں. پلیز آپ دونوں ذرا تھوڑے سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں. لیکن یہ ساری آپ لوگ جو ہیں اس میں مجھے گھسیٹ رہے ہیں دونوں، مجھے اس میں نہ گھسیٹیں. لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ دونوں کا آپس میں اگر یہ صورتحال ہے تو ملکی مسائل کے حل کے لیے آپ لوگ آپس میں متحد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آسمہ ارباب صاحبہ، احمد بلال صوفی صاحب، خواجہ صاحب آپ کا، اور جاوید ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.